اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ایک سوال لے کر ہم حاضر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ رب کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا یہ کیسے ہے، اس بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یؤذنی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اور اس کے اذیت دینے یا تکلیف دینے کی صورت کیا ہے؟ اسی حدیث میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کی عیب جوئی کرتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، میں سے مراد یعنی میرے ہاتھ میں زمانے کو چلانا ہے، زمانے کو میں چلاتا ہوں، زمانے کے حالات میں الٹ پلٹ کرتا ہوں، زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو انڈائریکٹ بندہ زمانے کو گالی دے کر، زمانے کو برا بھلا کہہ کر، وہ اصل میں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانے کو یا حالات کو برا بھلا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے۔ اور اگر آج کل ہم دیکھیں تو ہم میں کا ہر انسان اپنی زبان پر یہ شکوہ شکایت لیے ہوئے ہے کہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، زمانے میں یہ ہے، زمانے وہ، اس طرح کے عیوب ہم تلاش کرتے رہتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ فرمایا، نعیب زماننا والعیب فینا وما لی زماننا عیب سوانا۔ ہم زمانے کی عیب جوئی کرتے ہیں، زمانے کی برائیاں ٹٹولتے ہیں، اگر ہمارے اس زمانے میں کوئی بڑا عیب ہے تو وہ ہم خود ہیں، ہم خود اس زمانے کا ایک عیب ہے۔ اور فرمایا، وَنَهْجُو ذَا الزَّمَانِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَوْ نَتَقَ الزَّمَانُ لَنَا هَجَانَا۔ ہم بغیر کسی جرم، بغیر کسی گناہ کے زمانے کے عیوب، زمانے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اگر کبھی زمانے کو بولنا پڑ جائے یا زمانہ اگر کبھی بولے تو یقیناً سب سے پہلے وہ ہماری عیب بیان کرے گا، ہماری حجو کرے گا۔ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ضِئْبٍ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا۔ اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں جنگلوں میں کبھی کسی بھیڑیے نے بھیڑیے کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، لیکن انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں، انسانی بستی میں آ کر دیکھو، ایک انسان دوسرے انسان کو کہاں سے لوچوں، کہاں سے چیروں، کہاں سے پھاڑوں، کیسے کھاؤں، کیسے لوٹوں، اسی سازش، اسی سوچ میں وہ صبح شام اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو گویا یہاں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ اصل عیب ہمارا اپنا ہے، ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہمارے اندر فساد ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی سوچ کو سدھار لیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بدل لیں، تو پھر یہ زمانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ہمیں اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہے، لیکن خرابیاں ہمارے اپنے اندر کی ہیں۔ گویا کسی شاعر نے اردو میں ایک شعر بڑا خوبصورت کہا، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر
بندہ آئینے کو صاف کر رہا ہوتا ہے جبکہ داغ دھبا اس کے اپنے چہرے پر ہوتا ہے. آئینے کو صاف کرنے سے میرے چہرے کا داغ دھبا دور نہیں ہوگا. اگر مجھے اپنے چہرے میں کچھ اچھائی دیکھنی ہے تو اپنے چہرے کے اس عیب کو نکالنا ہوگا، ورنہ میں الزام آئینے پر دیتا رہوں تو وہ عیب کبھی بھی دور نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں پر جو حدیث ہم نے سنی کہ آدم کا بیٹا اللہ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے، مطلب یہ کہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. ہمیں اپنے زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. جی شیخ، کیا چیز بھی اس میں شامل ہے کہ ابھی سردیوں ٹھنڈی کا موسم ہے، لوگ ٹھنڈی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہنے کے بجائے آپ اس کی صفت بیان کریں کہ سردی بہت زیادہ ہے. جی اب بعض اوقات گرمی کے حوالے سے لوگ گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سردی کو بھی گالی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو یہ خود بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. آپ اس کی ایک صفت کے طور پر بیان کریں. ہاں تو بھئی وہ آپ کا حال جو ہے، مطلب اس کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں آپ کہ اس طرح کی سردی ہے، بہت زیادہ ہے، مطلب ناقابل برداشت ہے. یہ الفاظ تو مہذب کہلاتے ہیں، لیکن اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.